خطبہ نمبر 193، آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جس میں صاحبان تقوی کی تعریف کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روي أن صاحبا لأمير المؤمنين عليه السلام يقال له همام كان رجلا عابدا، فقال له: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم۔ کہا جاتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے ایک عابد اور زاہد صحابی جن کا نام حمام تھا، ایک دن حضرت سے عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے متقین کی صفات کچھ اس طرح بیان فرمائیں کہ گویا میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ فتثاقل عليه السلام عن جوابه ثم قال: يا حمام اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون۔ آپ علیہ السلام نے جواب سے گریز کرتے ہوئے فرمایا کہ حمام، اللہ سے ڈرو اور نیک عمل کرو کہ اللہ تقوی اور حسن عمل رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ فلم يقنع حمام بهذا القول حتى عزم عليه، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال عليه السلام: حمام اس مختصر بیان سے مطمئن نہ ہوئے تو حضرت علیہ السلام نے حمد و ثناء پروردگار اور صلوات و سلام کے بعد ارشاد فرمایا: أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه۔ اما بعد، پروردگار نے تمام مخلوقات کو اس عالم میں پیدا کیا ہے کہ وہ ان کی اطاعت سے مستغنی اور ان کی نافرمانی سے محفوظ تھا، نہ اسے کسی نافرمان کی معصیت نقصان پہنچا سکتی تھی اور نہ کسی اطاعت گزار کی اطاعت فائدہ دے سکتی تھی۔ فقسم بينهم معايشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم، فالمتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع۔ اس نے سب کی معیشت کو تقسیم کر دیا اور سب کی دنیا میں ایک منزل قرار دے دی۔ اس دنیا میں متقی افراد وہ ہیں جو صاحبان فضائل و کمالات ہوتے ہیں کہ ان کی گفتگو حق و ثواب، ان کا لباس معتدل، ان کی رفتار متواضع ہوتی ہے۔ غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء۔ جن چیزوں کو پروردگار نے حرام قرار دے دیا ہے ان سے نظروں کو نیچا رکھتے ہیں اور اپنے کانوں کو ان علوم کے لیے وقف رکھتے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ ان کے نفوس بلا و آزمائش میں ایسے ہی رہتے ہیں جیسے راحت و آرام میں۔ ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب۔ اگر پروردگار نے ہر شخص کی حیات کی مدت مقرر نہ کر دی ہوتی تو ان کی روحیں ان کے جسم میں پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں ٹھہر سکتی تھیں کہ انہیں ثواب کا شوق ہے اور عذاب کا خوف۔ عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون۔ خالق ان کی نگاہ میں اس قدر عظیم ہے کہ ساری دنیا نگاہوں سے گر گئی ہے۔ جنت ان کی نگاہ کے سامنے اس طرح ہے جیسے اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں، اور جہنم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اس کے عذاب کو محسوس کر رہے ہوں۔ قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة
صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. ان کے دل غمزدہ و محزون اور لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ ہیں. ان کے جسم نحیف اور لاغر ہیں اور ان کی ضروریات نہایت درجہ مختصر اور ان کے نفوس بھی طیب و طاہر ہیں. انہوں نے دنیا میں چند دن تکلیف اٹھا کر ابدی راحت کا انتظام کر لیا ہے. تجارة مربحة يسرها لهم ربهم أرادتهم الدنيا فلم يريدوها وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها. أما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونها ترتيلا. اور ایسی فائدہ بخش تجارت کی ہے جس کا انتظام ان کے پروردگار نے کر دیا تھا. دنیا نے انہیں بہت چاہا لیکن انہوں نے اسے نہیں چاہا، اور اس نے انہیں بہت گرفتار کرنا چاہا لیکن انہوں نے فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لیا. راتوں کے وقت مصلے پر کھڑے رہتے ہیں، خوش الہانی کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں. يحزنون به أنفسهم ويستثيرون به دواء دائهم. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نسب أعينهم. اپنے نفس کو محزون رکھتے ہیں اور اسی طرح اپنی بیماری دل کا علاج کرتے ہیں. جب کسی آیت ترغیب سے گزرتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ أَصْغَوْا إِلَيْهَا مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ زَفِيرَ جَهَنَّمَ وَشَهِيقَهَا فِي أُصُولِ آذَانِهِمْ. اور جب کسی آیت ترہیب و تخویف سے گزرتے ہیں تو دل کے کانوں کو اس کی طرف یوں مصروف کر دیتے ہیں جیسے جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار مسلسل ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہو. فهم حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم. یہ رکوع میں کمر خمیدہ اور سجدے میں پیشانی، ہتھیلی، انگوٹھوں اور گھٹنوں کو فرش خاک کیے رہتے ہیں. پروردگار سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ان کی گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دے. وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء قد براهم الخوف بري القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض. اس کے بعد دن کے وقت یہ علماء اور دانش مند نیک کردار اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جیسے انہیں تیر انداز کے تیر کی طرح خوف خدا نے تراشا ہو. دیکھنے والا انہیں دیکھ کر بیمار تصور کرتا ہے حالانکہ یہ بیمار نہیں ہیں. وَيَقُولُ لَقَدْ خُولِطُوا وَلَقَدْ خَالَطَهُمْ أَمْرٌ عَظِيمٌ لَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلِ وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ الْكَثِيرَ فَهُمْ لِأَنفُسِهِمْ مُتَّهِمُونَ. اور ان کی باتوں کو سن کر کہتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ انہیں ایک بہت بڑی بات نے مدہوش بنا رکھا ہے کہ یہ نہ قلیل عمل سے راضی ہوتے ہیں اور نہ کثیر عمل کو کثیر سمجھتے ہیں، ہمیشہ اپنے نفس ہی کو متہم کرتے رہتے ہیں. وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ مُشْفِقُونَ إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له فيقول أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم بي مني بنفسي. اور اپنے اعمال ہی سے خوف زدہ رہتے ہیں. جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خود اپنے نفس کو دوسروں سے بہتر پہچانتا ہوں اور میرا پروردگار تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون.
خدایا مجھ سے ان کے اقوال کا محاسبہ نہ کرنا اور مجھے ان کے حسن زن سے بھی بہتر قرار دے دینا، اور پھر ان گناہوں کو معاف بھی کر دینا جنہیں یہ سب نہیں جانتے ہیں۔ فمن علامة أحدهم أنك ترى له قوة في دين وحزما في لين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وعلما في حلم وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة وتجملا في فاقة وصبرا في شدة وطلبا في حلال۔ ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کے پاس دین میں قوت، نرمی میں شدت احتیاط، یقین میں ایمان، علم کے بارے میں طمع، حلم کی منزل میں علم، مالداری میں میانہ روی، عبادت میں خشوع قلب، فاقے میں خودداری، سختیوں میں صبر، حلال کی طلب، ونشاطا في هدى وتحرجا عن طمع يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل، يمسي وهمه الشكر ويصبح وهمه الذكر، يبيت حذرا ويصبح فرحا حذرا لما حذر من الغفلة۔ ہدایت میں نشاط، لالچ سے پرہیز جیسی تمام باتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں تو لرزتے ہوئے انجام دیتے ہیں، شام کے وقت ان کی فکر شکر پروردگار ہوتی ہے، اور صبح کے وقت ذکر الہی، خوفزدہ عالم میں رات کرتے ہیں اور فرح و سرور میں صبح۔ جس غفلت سے ڈرایا گیا ہے اس سے محتاط رہتے ہیں۔ وفرحا بما أصاب من الفضل والرحمة إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما تحب، قرة عينه فيما لا يزول وزهادته فيما لا يبقى۔ اور جس فضل و رحمت کا وعدہ کیا گیا ہے اس سے خوش رہتے ہیں، اگر نفس ناگوار امر کے لیے سختی بھی کرے تو اس کے مطالبے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک لازوال نعمتوں میں ہے اور ان کا پرہیز فانی اشیاء کے بارے میں ہے۔ يمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل، تراه قريبا أمله قليلا زلله خاشعا قلبه قانعة نفسه منزورا أكله سهلا أمره حريزا دينه ميتة شهوته مكذوما غيظه۔ یہ حلم کو علم سے اور قول کو عمل سے ملائے ہوئے ہیں۔ تم ہمیشہ ان کی امیدوں کو مختصر، دل کو خاشع، نفس کو قانع، کھانے کو معمولی، معاملات کو آسان، دین کو محفوظ، خواہشات کو مردہ اور غصے کو پیا ہوا دیکھو گے۔ الخير منه مأمول والشر منه مأمون، إن كان في الغافلين كتب في الذاكرين وإن كان في الذاكرين لم يكتب من الغافلين، يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه۔ ان سے ہمیشہ نیکیوں کی امید رہتی ہے اور انسان ان کے شر کی طرف سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ غافلوں میں نظر آئیں تو بھی یاد خدا کرنے والوں میں کہے جاتے ہیں، اور یاد کرنے والوں میں نظر آئیں تو بھی غافلوں میں شمار نہیں ہوتے ہیں۔ ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، محروم رکھنے والے کو عطا کر دیتے ہیں۔ ويصل من قطعه بعيدا فحشه لينا قوله غائبا منكره حاضرا معروفه مقبلا خيره مدبرا شره في الزلازل وقور وفي المكاره صبور وفي الرخاء شكور۔ قطع رحم کرنے والوں سے تعلقات رکھتے ہیں، لغویات سے دور، نرم کلام، منکرات غائب، نیکیاں حاضر، خیر آتا ہوا، شر جاتا ہوا، زلزلوں میں باوقار، دشواریوں میں صابر، آسانیوں میں شکر گزار۔ لا يحيف على من يبغض ولا يأثم في من يحب، يعترف بالحق قبل أن يشهد عليه
لا يضيع ما استحفظ ولا ينسى ما ذكر ولا ينابز بالألقاب ولا يضار بالجار. دشمن پر ظلم نہیں کرتے ہیں، چاہنے والوں کی خاطر گناہ نہیں کرتے ہیں، گواہی طلب کیے جانے سے پہلے حق کا اعتراف کرتے ہیں، امانتوں کو ضائع نہیں کرتے ہیں، جو بات یاد دلا دی جائے اسے بھولتے نہیں ہیں، اور القاب کے ذریعے ایک دوسرے کو چڑھاتے نہیں ہیں، اور ہمسائے کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ ولا يشمت بالمصائب ولا يدخل في الباطل ولا يخرج من الحق. إن سمت لم يغمه سمته وإن ضحك لم يعلو صوته. مصائب میں کسی کو تانے نہیں دیتے ہیں، حرف باطل میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اور کلمہ حق سے باہر نہیں آتے ہیں۔ یہ چپ رہیں تو ان کی خاموشی ہم و غم کی بنا پر نہیں ہے، اور یہ ہنستے ہیں تو آواز بلند نہیں کرتے ہیں۔ وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له نفسه منه في عناء والناس منه في راحة. أتعب نفسه لآخرته وأراح الناس من نفسه. ان پر ظلم کیا جائے تو صبر کر لیتے ہیں تاکہ خدا اس کا انتقام لے، ان کا اپنا نفس ہمیشہ رنج میں رہتا ہے، اور لوگ ان کی طرف سے ہمیشہ مطمئن رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نفس کو آخرت کے لیے تھکا ڈالا ہے، اور لوگ ان کے نفس کی طرف سے آزاد ہو گئے ہیں۔ بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة وتنبه ممن دنا منه لين ورحمة. ليس تباعده بكبر وعظمة ولا دنبه بمكر وخديعة. دور رہنے والوں سے ان کی دوری زہد اور پاکیزگی کی بنا پر ہے، اور قریب رہنے والوں سے ان کی قربت نرمی اور مرحمت کی بنا پر ہے۔ نہ دوری تکبر و برتری کا نتیجہ ہے، اور نہ قربت مکر و فریب کا نتیجہ۔ قال فصعق حمام صعقة كانت نفسه فيها فقال أمير المؤمنين عليه السلام أما والله لقد كنت أخافها عليه. ثم قال هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلها. راوی کہتا ہے یہ سن کر حمام نے ایک چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی وقت سے ڈر رہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ صاحبان تقوی کے دلوں پر نصیحت کا اثر اسی طرح ہوا کرتا ہے۔ فقال له قائل فما بالك يا أمير المؤمنين؟ فقال عليه السلام ويحك إن لكل أجل وقتا لا يعدوه وسببا لا يتجاوزه، فمهلا لا تعد لمثلها فإنما نفث الشيطان على لسانك. یہ سننا تھا کہ ایک شخص بول پڑا کہ پھر آپ علیہ السلام پر ایسا اثر کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا تیرا برا کرے، ہر اجل کے لیے ایک وقت معین ہے جس سے آگے بڑھنا ناممکن ہے، اور ہر شے کے لیے ایک سبب ہے جس سے تجاوز کرنا ناممکن ہے۔ خبردار، اب ایسی گفتگو نہ کرنا، یہ شیطان نے تیری زبان پر اپنا جادو پھونک دیا ہے۔